بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ المکہ سیڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس، ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعۃ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ جید علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر، حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف ربانی، حضرت مولانا یوسف مسروری، حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جید علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ ہمارا ایڈریس مبشر جنرل سٹور، چوک بیگم کوٹ شادرہ لاہور۔ فون 0300808163۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله۔ ماشاءاللہ کافی دیر تو جلسے دا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور میرے مالک دی توفیق نال بڑی دیر تک جاری و ساری رہے گا۔ اس مالک دے فضل نال توحید دی فتح ہوئے گی اور شرک دی شکست ہوئے گی، اور اہل حدیث اللہ پاک دے فضل و کرم نال کوئی بھی موقع ہوئے قرآن و سنت دا عزم لے کے اور پرچار کر کے خدا دی قسم خوشی محسوس کردا ہے، اور ساڈے دل دا سکون اگر ہے تو دوستو توحید و سنت دی اشاعت اندر ہے۔ آئیے بات تے غور کیجئے، ربیع الاول دے مہینے اندر نبی پاک دی آمد تے جشن منائے گئے، دھمالاں پائیاں گئیاں، حتیٰ کہ بڑے بڑے مولویاں نے لڑیاں پائیاں، سب کچھ ہویا،
سوال پیدا ہوتا ہے کیا نبی دی آمد دا مقصد یہ تمالا ہے یا نبی پاک دی آمد دا مقصد یہ جشن منانے اور جناب علی یہ شرکیہ نعتاں پڑھنیاں؟ دوستو نبی پاک دی آمد دا مقصد ہے پیغمبر دی تابعداری کیتی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر حدیث نو منیا جائے، اے ہے پیغمبر دی تابعداری۔ نبی محترم دی آمد دا مقصد اے ہے کہ پیغمبر نو رسول منو اور پیغمبر دی ہر بات منو۔ کوئی آدمی نبی پاک دا حسن و جمال بیان کرے، کوئی آدمی نبی پاک دیاں زلفاں بیان کرے، اور کوئی آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے چہرے نو بیان کرے لیکن نبی پاک دی رسالت دے ایمان نہ لے آئے، پیغمبر دی حدیث نہ منے، خدا دی قسم یاد رکھنا۔ اور کوئی آکھے لا الہ الا اللہ محمد جمیل، لا الہ الا اللہ محمد حسین، لا الہ الا اللہ محمد صادق، لا الہ الا اللہ محمد امین، اور مومن نہیں جب تک اے نہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ نبی پاک دی آمد دا مقصد آپ دی تابعداری ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر کا دے واسطے ہوندے نے، اے نبیاں دی آمد دا مقصد کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نبیاں دی آمد دا مقصد کی ہے اور پیغمبراں دی اطاعت کیتی جائے، اے نبیاں دی تابعداری کیتی جائے۔ دوستو ذرا بات تے غور کر دے جایا جائے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمان برداری کیتی جائے، اے لفظ رسول دا تقاضا ہے، اے لفظ رسول دا تقاضا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ دے موقع تے صلح کر لی ہے، یہ چند شرائط دی بنیاد تے صلح ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری چ آندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر جندے نے عرض کر دے نے اللہ دے نبی جی اے پیارے پیغمبر الاسنا علی الحق وهم علی الباطل، کیا اسی حق تے نہیں، کیا مکے والے باطل تے نہیں؟ اے محبوب جی علیہ قتلانا فی الجنت وقتلاہم فی النار، اے محبوب جی ساڑھے مقتول جنتی نے، انہاں مکے والیاں دے مقتول جہنمی نے، جد ساڑھے مقتول جنتی نے انہاں دے مقتول جہنمی نے، پھر سونیا صلح نہیں کرنی چاہیے دی، یہ لڑائی کرنی چاہیے دی ہے، جنگ ہونی چاہیے دی ہے، تلوار نال فیصلہ ہونا چاہیے ہے۔ نبی پاک دے سامنے حضرت عمر دا جذبات دا اظہار ہے اور نبی پاک نے کیا ہے۔ آپ بات تے غور کرے آجے، آپ فرمان دے نے عمر چپ کر جا، انی رسول اللہ، اے عمر چپ کر جا، انی رسول اللہ، اے عمر میں اللہ دا رسول ہاں۔ اور کی مانا جدا کلمہ پڑھی دے وہ دی گل منی دی ہے، میں پیغمبر ہاں، پیغمبر دی بات منی دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو اٹھے یار غار کو چلے گئے اور جناب صدیق کو چلے گئے، تو جا کے کی آندے نے اے ابو بکر علیہ قتلانا فی الجنت وقتلاہم فی النار الاسنا علی الحق وهم علی الباطل۔ اے ابو بکر کیا سی حق تے نہیں، کیا مکے والے باطل تے نہیں؟ اے ابو بکر مینوں یہ گل دس، کیا ساڈے مقتول جنتی نہیں، کیا انہاں دے مقتول جہنمی نہیں؟ ساڈے مقتول جنتی نے، انہاں دے مقتول جہنمی نے، اسی حق تے ہاں، یہ مکے والے باطل تے نے۔ پھر صلح کا دی، پھر شرائط کا دیاں مننیاں نے، پھر میدان سجنا چاہیے ہے، تلوار نال فیصلہ ہونا چاہیے ہے۔ حضرت عمر دے جذبات نے اگوں یار غار نے کیا ہے، صدیق نے کیا ہے، حسن لے رازدان رسول نے کیا ہے۔ آپ فرماندے نے اے عمر چپ کر جا،